نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ کئی واقعات میں پہلے بھی اس موضوع پر بیان کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ خوش طبعی کے موڈ میں خوش طبعی کی خاطر ان سے مزاح بھی فرماتے تھے، ہنسی بھی فرماتے تھے۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ ایک حدیث میں مجھے پڑھنے کو ملا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ اچانک کہیں سے کوئی شخص کھجوریں ہدیے میں لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ آپ بھی کھاؤ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرمانے لگے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی کھاؤ۔ کھجوریں کھاتے ہوئے اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی محفل میں اسی مجلس میں موجود تھے اور عمر کے اعتبار سے سب سے کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے یہ فرمایا کہ کھجوریں کھاتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گھٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈالتے رہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی تقلید کرنا شروع کر دی اور انہوں نے بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجوروں کی گھٹلیاں تھیں وہ رکھنا شروع کر دی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو صحابہ نے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کھجوریں اس نے کھائی ہوں گی جس کے سامنے گھٹلیاں زیادہ پڑی ہوئی ہیں، جس کے سامنے گھٹلیاں زیادہ ہیں اس نے زیادہ کھائی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، کم سن تھے، لیکن معاملے کو فوراً سمجھ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر جواب تھے، حاضر جوابی سے کام لیتے ہوئے فرمایا، فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں، بلکہ سب سے زیادہ کھجوریں اس نے کھائی ہوں گی کہ جس نے کھجور تو کھا لی لیکن گھٹلیوں کو بھی نہیں چھوڑا، جن کے سامنے گھٹلیاں بھی نہیں پڑی ہیں، گھٹلیوں کو بھی نہیں چھوڑا، گھٹلیاں بھی کھا لی، تو زیادہ تو اس نے کھایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سن کر سارے صحابہ کرام ہنسنے لگے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی طرح ناظرین ایک اور واقعہ بھی وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں تم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیے، ہم بستری میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں کر لی ہے، روزہ میں نے توڑ لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم ایک غلام کو آزاد کرو، یہ تمہارا کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرو۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مجھ میں تو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 ماہ پے در پہ لگاتار روزے رکھو، یہ تمہارے اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میرے اندر یہ بھی استطاعت نہیں ہے کیونکہ میں خود غریب بندہ ہوں، یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ اسی اثناء میں اچانک کہیں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا کوئی شخص لے کر آیا ہدیے کے طور پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اس صحابی کے حوالے کیا اور اس کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور وہ غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے اس وہ کفارہ ادا ہو جائے گا تمہارے روزے کا۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ پورے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور پھر اس صحابی کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم خود ہی کھا جاؤ۔ تو ناظرین یہ تھی صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت، اتنا گہرا تعلق
کہ الفت اور محبت کی خاطر، خوش طبعی کی موڈ میں، خوش طبعی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کی مزاح اور اس طرح کی یعنی خوش طبعی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔